اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تحفہ یا علی مدد۔ السلام علیکم تمام مومنین سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک پاک کے کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج ایک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ گناہان کبیرہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی تو نوٹ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ان پہ آپ عمل پیرا ہوں، اور اگر آپ ان گناہوں میں ملوث ہیں تو ان سے دور ہونے کی کوشش کریں ان کو، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ گناہ کے سب سے پہلے تو گناہ کے معنی جو ہیں وہ خالق کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا اس کی نافرمانی کہلاتا ہے۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جو بلا واسطہ ہوتے ہیں اور بعض بالواسطہ ہوتے ہیں۔ بلا واسطہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ کوئی نماز نہ پڑھے، یعنی اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسا، جیسے بالواسطہ کسے کہتے ہیں؟ بالواسطہ جیسے کوئی اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے سے ریلیٹڈ تمام رشتوں کی جو ہے مطلب ان سے کوتاہی برتے، ان میں غفلت کرے، کسی کے حقوق پورے نہ کرے۔ تو جیسے اپنے والدین کے حقوق، جیسے اولاد کے حقوق، جیسے دوستوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسے اپنی ہسبینڈ وائف کے ایک دوسرے کے حقوق، جیسے بہن بھائیوں کے حقوق، تو یہ سب بالواسطہ کہلاتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی کے سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے نبوت و امامت سے انکار کرنا، کسی قسم کے حکم قرآنی سے سرتابی کرنا، یعنی کسی آیت کا انکار کرنا، رحمت خدا سے مایوس ہونا، عذاب الہی کو نگاہ میں نہ لانا اور اس سے بے خوف رہنا، ماں باپ کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، فحش بکنا یعنی گالیاں بکنا، یہ بہت زیادہ عام ہے۔ لوگ بہت آرام سے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے گالیاں نکالتے ہیں۔ گالی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گالی گالی کہلاتی ہے۔ تو انسان کی زبان اس سے ہر وقت نجس اور ناپاک رہتی ہے، اور اس کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ تاثیر نہیں رکھتا اس کی، یعنی کہ سیدھی بات ہے کہ گالیاں بولنے سے مطلب گندی غلیظ زبان استعمال کرنے سے جو ہے انسان کی زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ سود کھانا، جادو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے اوپر غلط طریقے سے عملیات اور ناپاک کام کروانا بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا، زنا کی بہت بڑی سزا ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، لیکن یہ بہت اس کی سزا بھی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، چوری کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے لیکن یہ لائٹ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ پھر دوبارہ نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنے کا ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ایک گناہ کبیرہ کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں ویلیو نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ سے مبرہ ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن ان کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کسی بھی نیکی کا نہیں ہے جب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا کہ رشوت لے کے، پیسے لے کے، یا کسی بھی تعلق کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے عدالت میں یا کہیں بھی کسی پنچایت میں جھوٹی گواہی دینا تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی شراب پینا، شراب پینا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد ہے غیبت کرنا، تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا۔ اگر آپ نے کچھ دیکھا بھی ہے تو اس کی پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
تو اس کے بعد ہے نجاست کی پرواہ نہ کرنا. بہت بڑی بات ہے کہ نجاست کی پرواہ نہ کرنا. اکثر ایسے لوگ ہیں جو ناپاک پھرتے ہیں، مطلب کہ باوضو نہیں رہتے. باوضو رہنا تو ایک علیحدہ بات ہے، مطلب کہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی میں کیسے مثال دوں کہ یہ بات بھی ایسی ہے کہ مطلب واش روم میں جاتے ہیں تو بنا وضو کے ہی جو ہے مطلب بنا طہارت کیے اٹھ جاتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے دوسرے شرعی مسئلے ہیں تو ان میں وہ نجاست کا مرتکب ہوتے ہیں اور اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. تو جب وہ اتنا ہر وقت ناپاک رہتے ہیں تو شیطان ان کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، باوضو رہیں، صاف ستھرے رہیں. تو اس سے آپ کے سب عمل جو ہیں، جیسے آپ اگر پاک و پاکیزہ ہوں گے، باوضو ہوں گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تو آپ پاک طریقے سے کھانا پکائیں گے، پاک طریقے سے کھانا کھائیں گے تو جو وہ آپ کے اندر جائے گا، پاک و پاکیزہ سسٹم آپ کا اندر بھی پاک ہوگا، آپ کا باہر بھی پاک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور وہ پاک و پاکیزہ آپ کے دماغ میں سوچیں بھی آئیں گی. اور خود بخود جب آپ ایک بیسک یہ آپ پاک رہنا شروع کر دیں ہر طرح سے، تو بہت سی گناہوں سے، بہت سی پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ کی روح کیونکہ پاک ہے، جسم کو بھی آپ پاک کر لیں تو کوئی بھی آپ غلط عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے کیونکہ پاکیزگی سے شیطان دور بھاگتا ہے. تو جب آپ نجس رہیں گے، ناپاک رہیں گے تو وہ شیطان ملعون آپ کے پاس رہے گا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے. کوئی ایسا کام کرنا جس سے آباء و اجداد برباد ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کچھ بھی غصے میں آ کے کوئی ایسا بڑا قدم اٹھا لینا بنا یہ سوچے کہ اس کا اثر میرے آباء و اجداد پہ، میرے گھر والوں پہ کیا پڑے گا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. حسد کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. غرور اور تکبر کرنا، کس بات کا غرور؟ ہم انسان کرتے ہیں، ہم مٹی کے بنے انسان ہیں، ہمیں اپنے اگلے پل کا نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے غرور اور صرف اسے سوٹ کرتا ہے. نبیوں نے غرور نہیں کیا، ولیوں نے غرور نہیں کیا. ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے اس جو ہے اس مصیبت سے، اس چیز سے بچ جائیں. غرور اور تکبر جو لوگ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی لائف کو بدل ڈالیں. اس کے بعد ہے کہ سلام کا جواب نہ دینا، خیانت کرنا، راستہ بند کرنا، دھوکہ کرنا. دھوکہ دینا بھی جو ہے وہ بہت بڑی ایک گناہ کبیرہ میں آتا ہے. ہم بڑے آرام سے کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بتاتی چلوں اور اس کے ساتھ اپنی ویڈیو اختتام کروں گی کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دھوکہ دینے والا کیوں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پھر بھی کوئی مسٹیک، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا اور اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کوشش کریں کہ جو آپ کے اندر ان میں سے چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. مولا پنجتن پاک وارث.